گندم کی بین الصوبائی تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ 2023 میں نگران حکومت نے $1 ارب مالیت کی گندم درآمد کی تھی۔ اس وقت پاکستان کے اندر ریکارڈ گندم کی فصل جو تھی اس کی توقع تھی۔ کسان احتجاج ہوئے تھے، ایک سلسلہ ہوا تھا احتجاجوں کا، اس سے بھی بڑی تحریک جنم لے سکتی ہے موجودہ حالات۔ پورے نظام کی علامت بنتا چلا جا رہا ہے یہ نعرہ کہ روٹی نہیں تو امن نہیں۔ یہ وہی محنت کش جو زمین کا سینہ چیر کر قوم کو روٹی دے رہا ہے، آج خود بھوک کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اگر ہم نے اس نظام کو درست نہ کیا تو یہ صرف کسان کا بحران یا ایگریکلچر سیکٹر کا بحران نہیں رہے گا، بلکہ یہ پورے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ایک تازہ خبر ہے جس پر میرا ایک رد عمل ہے، اور اس حوالے سے میں پاکستان میں جو گندم کا مسئلہ ہے اس پر اپنی بات چیت کر رہا ہوں۔ پاکستان میں گندم کی پالیسی ایک بار پھر موضوع بنی ہے، اور میری نظر میں یہ ایک بہت ہی اہم قومی مسئلہ ہے، کیونکہ کسان نہ صرف آپ کی معیشت کا، ہم ان کو عموماً معیشت کے اعداد و شمار میں گنتے ہیں، اتنی تعداد رورل کی ہے اور اتنے ان کا GDP کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ انسان ہے، یہ پاکستان کے اصل باشندے ہیں۔ تو حال ہی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد شعیب نے اعلان کیا ہے کہ اب گندم کی بین الصوبائی تجارت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، یعنی اب ایک صوبے کا کسان یا تاجر یا دوسرے صوبے میں آزادانہ طور پر گندم خرید یا فروخت کر سکیں گے۔ اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں، حکومت کے مطابق یہ قدم زرعی شعبے کو مضبوط کرے گا اور کسانوں کو اپنی فصل کی بہتر قیمت اس کے ذریعے مل سکے گی۔ یعنی اب کسان جو ہیں وہ تاجر یا فلور مل مالکان، یہ سب جو ہے یہ آزادانہ طور پر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں گندم کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ اب تک یہ پابندیاں رہی ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ پابندیاں ماضی میں تو ضلعی سطح پر بھی رہی ہیں، اور بہت سارے سیاستدان ایسے بھی ہیں تاریخ میں، دیکھو میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے صرف انٹر ڈسٹرکٹ گندم کی سمگلنگ کے نتیجے میں بہت پیسے بنائے ہیں۔ بہرحال تو پاکستان کی جو حکومت کا تازہ فیصلہ، اس پر پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو ہے، جو کہ کوئی 30-31 کسان تنظیموں پر مبنی ایک سمجھے کانفیڈریشن سی آرگنائزیشن ہے یا امبریلا آرگنائزیشن ہے، اس نے وفاقی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک خوش آئند اور تاریخی قدم ہے، یعنی جو پاکستان کسان رابطہ کمیٹی اس نے کہا ہے۔ تو اس کمیٹی کے مطابق یہ فیصلہ صرف ایک تجارتی اقدام نہیں، بلکہ ماضی کی ناکام اور سیاسی طور پر محرک دی گئی، یعنی بنائی گئی پالیسیوں سے ایک بڑا یو ٹرن ہے، یعنی پرانی پالیسیاں جو بنائی گئی تھیں وہ ان کی بڑی کھل کے یہ تسلیم کرتی ہے یہ یو ٹرن کہ حکومت غلط فیصلے پیچھے کرتی رہی ہے۔ تو ان کے خیال میں یہ اقدام چھوٹے کسانوں کے لیے مارکیٹ تک بہتر رسائی، منصفانہ قیمتوں اور ایک کھلے شفاف نظام کی طرف ایک پہلا قدم ہے۔ اس میں ممکن ہے اگر یہ لوگ کوشش کریں تو اس کے ذریعے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس کے ذریعے قیمتوں کا تعین خود بھی کر سکتے ہیں، سپلائیز ہیں کوئی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو PKRC جو یعنی پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو ہے، اس نے ساتھ ہی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ ایک نئی عوام دوست زرعی پالیسی تیار کرے، ایسی پالیسی جو صرف گندم یا برآمدات تک محدود نہ ہو بلکہ کسانوں کی اصل ضروریات کو سامنے رکھے۔ یعنی اب تک جو پالیسیز بنتی ہیں وہ زر مبادلہ، درآمدات، برآمدات اور پھر اس میں کتنے گھپلے ہوتے ہیں، یہ اس حد تک میکرو فگرز تک کے لیے بناتی، کیونکہ حکومت کی دلچسپی اب یہ رہ گئی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی بیلنس آف پیمنٹ جو ہے، اپنے اعداد و شمار ان کو مناسب کرے۔ اس میں عوام کس طرح سفر کرتے، کسانوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے، اس کے بارے میں بہت ہی کم سوچا جاتا ہے۔ تو PKRC جو ہے یعنی پاکستان کسان رابطہ کمیٹی جو اس نے کہا ہے کہ آپ اصل ضروریات جو ہے کسانوں کی، ان کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں اثر نو ترتیب دیں۔ تو اسی کمیٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کو اب کارپوریٹ فارمنگ یعنی بڑے سرمایہ داروں کے لیے زراعت نہیں بلکہ خوراک کی خود مختاری، ماحولیاتی انصاف
اور منصفانہ زمین کی تقسیم کی بنیاد پر پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ بڑی بنیادی فرق ہے کہ حکومت یا IMF کے ادارے کس طرح سوچتے ہیں اور اصل میں زمینی حقائق کیا مانگتے ہیں، اور یا کسان یا اس ملک کے عوام، کیونکہ ملک عوام کے لیے ہے، IMF کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے عوام کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کے جو رہنما ہیں فاروق طارق صاحب، بائیں بازو کے رہنما بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیت صرف گندم کی قیمتوں کی نہیں بلکہ کسانوں کے حقوق کی ہے۔ یہ زمین، روزگار اور عزت کی لڑائی ہے، اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہر کسان کو انصاف نہیں مل جاتا ہے۔ تو بیان جو ان کا ہے فاروق طارق صاحب کا، یہ ایک بڑے پیغام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب پاکستان کا کسان طبقہ صرف منڈی کا محتاج نہیں رہا بلکہ اپنے اجتماعی سیاسی طاقت منظم کر رہا ہے۔ پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی صورت میں یہ کسان اس نظام کو چیلنج کر رہا ہے جو دہائیوں سے ان کی محنت کا فائدہ دوسروں کو دیتا چلا ہے، آڑھتیوں کو یا بڑے سرمایہ داروں کو یا وہ جن کے پاس بڑے بڑے گودام ہیں۔ تو ایک طرف حکومت معاشی اصلاحات کی بات کرتی ہے، دوسری طرف یہی اصلاحات اگر عوامی مشاورت سے نہ ہوں تو وہ صرف کاغذی تبدیلیاں بن کے رہ جاتی ہیں۔ تو PKRC کا یہ بیان دراصل اس بات کی یاد دہانی ہے کہ معیشت تبھی مضبوط ہوگی جب اس کے بنیادی ستون یعنی کسان، جو عوام ہے، جو پاکستان ہے، جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان کیا ہے، تو یہ عوام، کسان، مزدور اور اس کا جو متوسط طبقہ، طلباء، عورتیں، یہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی بہت بڑی اتھارٹی کا نام ہے، کسی بڑی بلڈنگ کا نام ہے، یہ عوام ہے پاکستان۔ جب تک ان کو خود مختار یا بااختیار نہیں بنایا جائے گا پاکستان آزاد نہیں ہوگا۔ تو یہی پالیسی جو ڈی ریگولیشن کہلاتی ہے، جس کے تحت پہلے انہوں نے پرچیزنگ پرائز ختم کر دی پنجاب میں، کہ وہ جو پیسکو ہوتی تھی وہ ختم کر دی، وہ نہیں خریدی گئی کسانوں سے، وہ ان کی گندم کی پیداوار ایک فکس ریٹ پہ، اور کہ خود ہی بیچو، وہ تو بہت نقصان ہوا، اس کی قیمتیں گر گئی۔ اور ساتھ لیکن اب اسی کے نتیجے میں انہوں نے ڈی ریگولیٹ کیا کہ کسی بھی صوبے میں جا کے بیچ سکتے، جس سے امکان ہے کہ قیمتیں کچھ بہتر ہو، سٹیبل ہوں۔ مگر یہاں سوال یہ ہوتا ہے اس ڈی ریگولیشن کی پالیسی کے نتیجے میں کہ ہمارے ملک کے زمینی حقائق ایسے ہیں کہ مکمل آزادی واقعی کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے گی؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ڈی ریگولیشن واقعی کسانوں کو یا زراعت کو یا زرعی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر سکے گی؟ تو جو بھی یہ سوال کرتے ہیں ان کی تشویش بلا وجہ نہیں ہے۔ محض 2 سال پہلے یعنی 2023 میں نگران حکومت نے $1 ارب مالیت کی گندم درآمد کی تھی۔ اس کی کوالٹی کیا تھی اس پر میں بحث نہیں کروں گا، حالانکہ اس وقت پاکستان کے اندر ریکارڈ گندم کی فصل جو تھی اس کی توقع تھی کہ ریکارڈ پیدا ہو رہی ہے، اور اس حکومت کے غلط فیصلے کے نتیجے میں نہ صرف قومی خزانے پر بوجھ بڑھا، یعنی $1 ارب آپ نے اس ملک کے باہر دے دی کسی کو ادائیگی میں، جو اس ملک کے جس کے اندر اس وقت مالیات کا اور ادائیگیوں کا بہت بڑا بحران ہے، جس میں ڈالر کے ریزروز کم ہو رہے ہیں، تو اس سے قومی خزانے پر بڑا بوجھ بڑھا، بلکہ کسانوں کی فصل کی قیمت بھی گر گئی تھی اس کے بعد، کیونکہ کسانوں کی قیمت اس لیے گر گئی گندم کے لیے، ان کے لیے کہ آپ نے گندم درآمد کر لی اور ساتھ ہی ان کی اپنی گندم تیار ہو کے فصل سے مارکیٹ کی طرف آنے لگی، تو گندم کی فراوانی پہلے ہی موجود تھی، جب ان کی گندم مارکیٹ میں جانے لگی تو اس کو قیمت ہی نہیں کوئی لگ رہی تھی، جس سے بہت بڑا بحران پیدا ہوا، تو انہیں اپنی گندم بہت کم داموں پر بیچنی پڑی تھی۔ دیکھیے ایک غلط فیصلے سے کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ان سے کسانوں کی آمدنی کم ہوئی، نقصان ہوا، قرض بڑھ گئے ان کے۔ آج بھی اس پالیسی کے اثرات ہمارے کسانوں کے قرضوں، خریداری کی صلاحیت اور منڈی کے نظام میں واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان کا زرعی نظام ایک ہائیبرڈ سسٹم کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ پالیسی کے فیصلے الگ الگ حکومتیں بناتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے محدود اہداف کے لیے۔ اس میں کرپشن کا بھی میں ذکر نہیں کروں گا۔ مثلا جو $1 ارب کی جو 2023 میں گندم خریدی گئی تھی، یہ مکمل کرپشن ہے۔ اس پر آج تک ایک بڑی گہری قسم کی تحقیق ہی نہیں، کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی ہے۔ ایک آدھ افسر کو سزا دے کے فارغ کر دیا، جبکہ اس میں پوری کابینہ، حکومت، وزیر اعظم سے لے کے پتہ نہیں کون کون انوالو تھے، مگر ان کی غلط فیصلے کے نتائج ایک ہی معاشی ڈھانچے کے اندر گونجتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اب جو وزیر خزانہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نئے فیصلے سے کسانوں کو منڈی میں بہتر مواقع ملیں گے، مگر ماضی کے تجربات نے کسانوں کو محتاط کر دیا ہے کہ ذرا احتیاط سے چلو، ان کے فیصلے تو آ جاتے ہیں لیکن وہ سوچ سمجھ کے کیے گئے یا نہیں۔ تو لوگ پوچھیں گے کیا یہ فیصلہ واقعی کسانوں کے مفاد میں ہے، یا پھر یہ بھی IMF کی شرائط پوری کرنے کی حد تک ہے؟
پاکستان کی معیشت میں زراعت کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے. یہ ہماری معیشت یعنی مجموعی معیشت جو ہے یعنی GDP جو بنتی ہے اس کا تقریباً 19% حصہ ہے, اور ملک کی 38% افرادی قوت اسی شعبے سے وابستہ ہے, اور جس کا مطلب ہے کہ 60% کے قریب آپ کی ملک کی جو آبادی ہے وہ رورل ایریاز یا ان کے قریب ٹاؤنز میں رہتی ہے, جو کہ اسی ایگری یا ایگرو بیسڈ اکانومی سے تعلق رکھتی ہے. مگر افسوس کہ اس اہم شعبے کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے. مالی حالات بھی کسان کے حق میں نہیں ہے. اس وجہ پاکستان کی پوری معیشت کا جو حال ہے, ورلڈ بینک کے 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے تقریباً 68% کسان بینکوں سے قرض نہیں لے سکتے ہیں, اور ان کی مجبوری ہے کہ وہ ساہوکاروں سے قرض لیتے ہیں جو 30 سے 50% تک سود وصول کرتے ہیں. یہ دیکھیے پاکستان میں آج بھی ہو رہا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یعنی پائیڈ, یہ بہت ہی ندیم الحق صاحب اس کے سربراہ, یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. یہ ادارہ جو ہے پائیڈ کا جو ہے, اس کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق ڈی ریگولیشن کے بعد چھوٹے کسانوں کی آمدنی میں 22% کمی آئی ہے, اور ان کے قرضوں میں 15% اضافہ ہوا ہے. IMF کے $3 ارب کے معاہدے کے بعد جب حکومت نے گندم کو ایک آزاد مارکیٹ فری مارکیٹ میں اس کی تجارت الاؤ کی, اجازت دی, تو اس کے نتیجے میں قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 30% کے قریب اتار چڑھاؤ ہوا ہے. SDPI یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2024 اور 2025 کے درمیان گندم کی قیمتوں میں 37% تک اضافہ اور فلکچویشن یعنی کمی بیشی دیکھی گئی ہے, جو پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کسان ایسوسی ایشن جو ہے اس کے صدر چودھری انور صاحب, وہ کہتے ہیں کہ اب کسان مڈل مینوں کے رحم و کرم پر ہے, یعنی انٹرمیڈیریز کے یا آڑتیاں جن کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گندم کی جو پیداواری لاگت سے 40% کم داموں پر بیچی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ اصلاحات جو ڈی ریگولیشن کے نام پر یہ اصلاحات نہیں ہیں, یہ سازش ہے, کسانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. اب پاکستان بیورو آف جو اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ جو سرکاری ادارہ ہے, اس کے مطابق 2025 میں گندم کی کاشت میں 12% کمی ہوئی ہے. یعنی جو 2023 سے جو ایک ویش سرکل, ایک منحوس جو سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ نے $1 ارب کی گندم امپورٹ کر لی, اور اس کے نتیجے میں پھر اس برس کی جو گندم پیدا ہوئی اس کا وہ قیمت نہیں ملی کسانوں کو جو ملنی چاہیے تھی, تو وہ ان کی دلچسپی کم ہو گئی. تو 12% کاشت جو ہے کم زمین پہ ہوئی ہے اس وقت. اور بہت سے کسان گنے اور کپاس جیسی کیش کراپس جو ہے یا نقد فصلوں والی, یعنی اس کو فوراً کھڑے کھڑے پیسے مل جاتے ہیں, حالانکہ ان کو کھڑے کھڑے پیسے نہیں ملتے, لیکن اس کو بہرحال کیش کراپ کہا جاتا ہے. تو وہ فصلیں اگانے کی طرف چلے گئے ہوئے. تو اسی لیے ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو ملک کے 4 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور غذائی قلت کے سامنے کا مطلب قیمتیں بھی بڑھیں گی, لوگ بھوکے بھی رہیں گے, بیماریاں بھی بڑھیں گی, اور لوگ غذائی قلت سے جو متعلقہ بیماریاں ان کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. یہ پورے وشیس سرکل بنتا ہے. ایک عمل آپ کرپشن کے نام پہ $1 ارب پتہ نہیں کس نے کھائے اس میں حصہ ہے, ان کو نے اپنا $1 ارب کی کہتے ہیں نا پتی میں اپنا حصہ تو کر لیا, لیکن پوری قوم, پوری کسان, پورا ایگریکلچر سیکٹر اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. تو پاکستان کسان رابطہ کمیٹی یعنی جس کے میں نے ذکر کیا PKRC کے سیکرٹری جنرل جو ہے فرزانہ علی, وہ کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیشن جو ہے یہ کوئی معاشی مسئلہ نہیں بلکہ یہ سرمایہ داروں اور کسانوں کے درمیان طبقاتی جنگ ہے. جماعت اسلامی کی جو کسان کمیٹی ہے اس نے اپنے منشور میں اس پالیسی کو غذائی خود مختاری پر نیو لبرل کا ایک حملہ کہا ہے کہ جو نیو لبرلز پالیسیز ہیں جو IMF کے نام پر یہ آ رہی ہیں, یہ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی غذائی خود مختاری ہے اس پر ایک حملہ ہے. ایک بڑے مشہور ہیں معاشی ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی, تو وہ ان پالیسیوں کو معاشی ظلم کہتے ہیں. جبکہ ایک اور بڑے زبردست ہمارے دوست بھی رہے ہیں ڈاکٹر فیصل باری, جو ادارہ برائے ترقیاتی و اقتصادی متبادل کے سربراہ, آئیڈیاز کہلاتا ہے ان کا, وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر ڈی ریگولیشن کے ساتھ کسانوں کے لیے حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے, یعنی وہ ڈی ریگولیشن کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ڈی ریگولیشن کے ساتھ ساتھ سیفٹی نیٹس بھی ہونے چاہیے. تو اگر وہ سیفٹی نیٹس نہ انٹروڈیوس کرائے گئے تو صرف چند طاقتور خاندان اور کارپوریشنز ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے, یعنی پھر مونوپولیز پیدا ہو جائیں گی. ہمارے
دوست ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, جو ملٹری انکارپوریشن کی کتاب بھی لکھی, لیکن وہ خود بھی ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, تو اس لیے وہ اس معیشت کو سمجھتی ہیں, دانشور بھی ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا نیوزی لینڈ اور برازیل جیسے ممالک سے موازنہ درست نہیں. یعنی یہ کہ وہاں پہ ڈی ریگولیشن ہے تو وہاں پہ ترقی, وہاں پہ ہوئی تھی ترقی, لیتھوانیا میں بھی ترقی ہوئی ہے ڈی ریگولیشن کی وجہ سے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ممالک کو یورپی یونین کی طرح سبسڈیز حاصل ہے, یعنی ان ممالک کو حکومت سبسڈیز دیتی ہے. ان کے پاس وسیع زمینیں اور مضبوط نظام ہے, حکومتیں مضبوط ہے, اکانومی بڑی طاقتور ہے, جبکہ پاکستان میں چھوٹے کھیت ہیں, پانی کی قلت ہے اور جاگیرداری نظام نے کسان کو کمزور کر دیا ہوا ہے. تو یہ بڑی بڑی منوپلیز میں بیٹھ کے کسان کو زندہ رہنا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کر دیتے ہیں, مارکیٹ اکانومی پر چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا فائدہ عام کسان کو نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس وہ تمام اوزار, وہ ٹولز, وہ نظام نہیں ہے جس سے وہ مکمل ایک آزاد منڈی کا فائدہ اٹھا سکے. بڑے لوگ ضرور فائدہ اٹھائیں گے, طاقتور لوگ جو لاکھوں ٹن یا ہزاروں ٹن گندم جو سٹور کرنے کی سہولت رکھتے ہیں. ایک عام آدمی کے پاس تو اپنے گھر کی گندم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تمہارا زرعی ماہرین اور کسان تنظیموں نے کئی تجاویز بھی دی ہیں. مثلا کسان بورڈ پاکستان کہتا ہے کہ مارکیٹ کی آزادی کے ساتھ ساتھ سرکاری قیمتوں کے تحفظ کا ایک ہائبرڈ نظام اپنایا جائے. اور بڑی اچھی مثال ہے ان کی اور تجویز ہے. مطلب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ وہ ان 4 بڑی کارپوریشن کے خلاف کارروائی کرے جو ملک کے 85% گندم کے گوداموں پر قابض ہے. اب دیکھیے صرف 4% ہیں وہ, یہ بلکہ 4 کارپوریشنز ہیں جو 85% گندم جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے, اور حکومت کے جس ادارے کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے وہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. اچھا, اسی طرح اقوام متحدہ کے سابق مشیر ہیں اور وہ معیشت دان بھی ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ کے بھی آدمی, ڈاکٹر طارق بن نوری کا کہنا ہے کہ IMF کے قرضوں کو شمسی ٹیوب ویلز اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جو جدید بیجوں پر خرچ کیا جائے تاکہ کسان خود کفیل ہو سکے. یعنی ابھی جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کے لیے جو IMF کے قرضے ہیں یا ورلڈ بینک کے قرضے آتے ہیں وہ ادھر استعمال کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے تللوں میں لگا دیں, مرسیڈیز بہترین خریدے, کوٹھیاں بنوا لے, اپنے اپنے گھروں کو ایئر کنڈیشن کرا لے, سارے وزیروں کے گھر بہترین بنے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ کسانوں میں خرچ کرو یہ پیسہ. اب عوامی ورکرز پارٹی زمین کی غیر منصفانہ تقسیم کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک زمین کی اصلاحات, سستے قرضے 30 اور 50% نہیں, بلکہ بھائی آپ تو کسانوں کو 4-4%, 5-5% پہ دیں قرضے, جب تک ان کو سستے قرضے نہیں ملتے اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے سرمایہ کاری نہیں کی جاتی ہے, پاکستان کا زرعی بحران قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے. کیونکہ جب زراعت میں یا زرعی میدان میں یا زرعی شعبے میں بحران بڑھے گا, قیمتیں بڑھیں گی, تو ایک تو یہ کہ آپ کی جو فصل ہے وہ کم ہوگی, یعنی پیداوار کم ہوگی, آپ کی سمجھے جو 60% آبادی وہ ڈسٹرب ہوگی, تو ملک کیسے چل سکے گا؟ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ شہروں میں نوکریاں نہیں, مزدور کام تلاش کر رہے, فیکٹریاں چل نہیں رہی ہیں, بجلی اتنی مہنگی کہ کوئی آدمی نئی فیکٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کسانوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر کہاں جائیں گے. تو صورتحال روز بروز سنگین ہو رہی ہے. ایک ادارہ ہے اسماعیل خان عدالتی امداد سیل, اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو 2022 کے جو کسان احتجاج ہوئے تھے, ایک سلسلہ ہوا تھا احتجاجوں کا, اس سے بھی بڑی تحریک جنم لے سکتی ہے موجودہ حالات میں. ملتان کے, یعنی یہ اخباروں میں ہم نے دیکھا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملتان کے کسان کے بینر پر لکھا ایک جملہ یا نعرہ کہہ لیں کہ روٹی نہیں تو امن بھی نہیں. یہ پوری لا اینڈ آرڈر کو بھی ڈسٹرب کرے گا, اور کس کس پر چلائے گا یہ نظام, جب تک کہ نظام ٹھیک نہیں کریں گے. تب پورے نظام کی علامت بنتا چلا جا رہا ہے یہ نعرہ کہ روٹی نہیں تو امن نہیں. یہ آ رہا فیوچر آپ کا. تو سچ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بنیاد کسان پر ہے, کسان کی خوشحالی پر کھڑی ہے. کسان خوشحال ہوگا تو ملک بہتر ہوگا. یہ وہی محنت کش جو زمین کا سینہ چیر کر قوم کو روٹی دے رہا ہے, آج خود بھوک کے دہانے پر کھڑا ہے. اگر ہم نے اس نظام کو درست نہ کیا تو یہ صرف کسان کا بحران یا ایگریکلچر سیکٹر کا بحران نہیں رہے گا, بلکہ یہ پورے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا. جیسے کہ عوامی ورکرز پارٹی نے اپنے منشور میں لکھا ہے, کسانوں کو بغیر پاکستان کا مستقبل ممکن نہیں ہے. یہ ایک بائیں بازو کی پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہے یا ان کا اعلان نہیں ہے. یہ پاکستان کی قومی وحدت اور پاکستان میں امن و امان اور پاکستان میں خوشحالی کا ایک بنیادی ویژن, بنیادی خیال ہے.
ہماری یہ بات چیت کیسے لگی ہے کامنٹ پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.